بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. جو ہے ان سے کہہ سکتے ہو وصیت کرنے کے لیے وصیت کی جائے. میں آج کے مخاطب جناب بغاوت صاحب کے بارے میں سب آپ جانتے ہیں. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ عثمانیہ کے انجینئرنگ گریجویٹ ہیں. عثمانیہ کے بعد وہ جو ہے جرمنی سے PhD کی ڈگری کیے ہیں, جہاں سے علامہ اقبال نے بھی PhD کی ڈگری کی تھی. آپ اقبال کے اوپر کافی عبور رکھتے ہیں, اقبالیات کے بڑے ماہر ہیں. نہ صرف آپ یہاں بلکہ جو ہے امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں بھی آپ کے بڑے بڑے لیکچرز ہوا کرتے تھے اور بہت ہی عمدگی سے جو ہے اپنے موضوع کو یہ بیان کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں. سادہ الفاظ میں سادہ جو ہے اقبال کے کلام کو جو ہے ہم تک پہنچانے کی آج بھی وہ جسارت کر رہے ہیں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کو اس پر تشریف لائیں اور جو ہے ہمیں آج کا عنوان جو ہے ان کا جو ہے یہ ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں مشرقی پسندی اقبال علامہ اقبال کے کلام میں یہ آپ کا عنوان ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. میرے محترم بھائیوں و تمام حضرات کو مسلمانوں کے سال نو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہمارا نیو ایئر ہے, مگر بدقسمتی سے ہم لوگ نیو ایئر مناتے نہیں ہیں. عرب ممالک میں تو پھر بھی اس کا طور طریقہ ہے, مگر خصوصاً جو ہے وہ ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بہت کم ہی لوگ ہیں جو, میں آج دیکھ رہا تھا کہ 1 جنوری کو تو میرے پاس بے شمار لوگوں کے میسیجز آتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے, مگر اب 1 محرم کو ایک بھی میسیج نہیں آیا کہ آپ کو نیا سال مبارک. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ سال شروع ہوتا ہے ماتم سے, اور ہماری جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور آپ نے اپنی جو ہے وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور اس کی جو ہے وہ مزاج کو صحیح طور پہ رکھنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی. تو یہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ عنوان پہ آنے سے پہلے 2 منٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم یہاں پہ اتنا زیادہ اقبال کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو حضرت حسین کے تعلق سے اقبال نے کیا کہا ہے, زیادہ وقت نہیں دوں گا, 2-3 منٹ آگے تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. اقبال نے حضرت حسین کے تعلق سے کئی جگہ اشارہ کیا, اور
آپ کا جو ہے وہ مین مشن تھا اور جو آپ نے جو کچھ کارنامہ کیا حضرت حسین نے، اس کو بڑے بہترین انداز میں اقبال نے بیان کیا. آپ کہتے ہیں کہ اقبال خافض حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تاب نہ کبھی گیسوئے دجلہ و فرات. آپ جو ہے یہ اقبال کے بیان کا ایک عجیب اچھوتا انداز، بجائے اس کے کہ اسلامی ممالک کا نام لینے کے بجائے دو دریاؤں کے نام لے لیے، دجلہ اور فرات. دجلہ اور فرات وہ ہے جہاں پہ کربلا جو ہے واقع ہے، اور آپ نے اپنی شہادت وہیں پہ دی تھی. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی جیالہ ایسا نہیں ہے جو دین کا مزاج اگر بدل جائے یا بگڑ جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اپنی تن من دھن اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دے. یہ جو ہے وہ اور ایک جگہ بہت بڑا خراج پیش کرتے ہیں اقبال حضرت حسین کو. کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارے گئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ جو ہے وہ یہ ہے، اور بھی بہت سے اشعار ہیں. میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، مگر میں چونکہ آج پہلی محرم ہے اس لیے میں نے جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے چند جو ہے چیزیں اقبال میں دو تین اشعار اقبال کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ دوسرے شعر میں اقبال نے حضرت حسین کا تقابل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ و مقام خلیل اللہ کے دوست وہ، اور حضرت حسین سے ان کا تقابل. مگر ایک بات آپ دیکھیے کہ دونوں میں کامن چیز کیا ہے. وہاں پہ حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور جب جو ہے نا اپنی جو ان کا مشن تھا اس سے اتنا بھی جو ہے نا سرے منہ بھی وہ ہٹے نہیں. اور یہاں تک کہ ہمارے میں جلسہ اٹینڈ کر رہا تھا تو اس میں جو ہے ایک مقرر نے بڑی اچھی بات کہی، جو چونکہ میرے وہ امتحان شباب کا زمانہ تھا تو ان کی تقریر مجھے اچھے طریقے سے یاد رہ گئی. خیر وہ جو ہے یہ ہے کہ وہ ذرا برابر بھی اپنی اس سے ہٹے نہیں، اور حضرت حسین کا بھی وہی عالم تھا، اپنی جان کی نہیں پرواہ کی. حضرت ابراہیم نے بھی نہیں کی، حضرت حسین نے بھی نہیں کی. اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، مارے گئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. کہ جنگ بدر بھی ویسی ہی ایک جنگ تھی جہاں پہ اپنی قربانی دینے والوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور حنین تو اس سے زیادہ خطرناک تھی. تو میرے بھائیوں، اللہ کے دین کی جو حنا بندی ہے نا وہ بغیر خون بہائے کے نہیں حاصل ہو سکتی. بغیر آپ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خون سے ہی جو ہے سہجنا پڑتا ہے، اور جب جا کے یہ حنا جو ہے رنگ لاتی ہے. خیر میں آج کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. سب میں پہلے تو
اقبال کا مشرق سے جو کچھ تعلق تھا وہ تو اظہر من الشمس ہے. وہ مشرق کی پیداوار تھے، مشرق میں پیدا ہوئے، مشرق ہی میں اور ابتدا مشرقی علوم ہی سے کی، اور ان کے جو ابتدائی اساتذہ تھے وہ ظاہر ہے کہ مشرقی ہی تھے. اور جب اقبال نے اپنے جو ہے تعلیم یہاں کی مکمل کی اور جب یورپ کی طرف گئے تو وہاں پہ انہوں نے مغربی فلسفہ اور مغربی علوم سے روشناس ہوئے ہو، اور وہاں جانے کے بعد ان کی شاعری کے اندر ایک نکھار آیا، اور انہوں نے جب کمپیئر کیا مشرقی افکار اور مغربی افکار کو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انتہا سے زیادہ زیرک اور عقلمند اور بہت ہی جو ہے فریس انسان تھے. انہوں نے دونوں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کو اندھا دھند قبول کر لیا، یا ویسٹ کی جو ہے وہ جب تنقید کرنے پہ اتر آئے تو مغرب کی ہر چیز کے اوپر تنقید کر دیا. ایسا نہیں کیا اقبال نے، مغرب سے بہت سی چیزیں لی بھی اقبال نے. اور اقبال مشرق کے بھی تنقید نگار تھے اور مغرب کے بھی. وہ پوسٹ مارٹم دونوں کا کرتے تھے، مگر یہاں پہ جو چیز بڑی خاص ہے اقبال کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اقبال کے اندر جو چیز خوب کے کھلی ہوئی تھی وہ تھی مشرقیت. آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. تو اسی واسطے نہ ہی صرف لوگوں نے اقبال کو شاعر مشرق کہا، جس زمانے میں اقبال عروج پہ تھے اس زمانے میں اقبال کو سارے لوگ شاعر مشرق کہتے تھے، اور نہ ہی صرف سارے لوگ کہتے تھے، اقبال خود اپنے آپ کو شاعر مشرق کہتے تھے. ایک شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ تہذیب نبی کار گئے شیشہ گراں ہے، تہذیب نبی کار گئے شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. یہ جو ہے نا بڑی مشہور اقبال کی غزل ہے، جس کھیت سے تیرخواں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوش گندم کو جلا دو. سمجھا؟ یہ جو ہے وہ اتنی ایگریسو جو ہے غزل ہے علامہ اقبال کی. اس میں کہتے ہیں کہ تہذیب نبی کار گئے شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. اور اقبال کے جتنے تنقید نگار تھے اس زمانے میں وہ بھی جو ہے اس میں سیمام اکبر آبادی کا نام بہت بڑے مشہور جو ہے نا متحد کے شاعر ہیں سیمام اکبر آبادی. اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ لائبریری کے اندر کہیں اگر موجود ہے تو سیمام کی لکھی ہوئی جو ہے تفسیر، جو منظوم تفسیر ہے قرآن مجید کی، وہ دیکھی جا سکتی ہے. ہماری جو ہے نا وہ اقبال اکیڈمی کی لائبریری کے اندر موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوری نظم کے اندر تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی. وہ جب مگر اقبال کے تنقید نگار بھی تھے، وہ ایک جو ہے مطلب ہے کہ ایک جگہ تنقید کرتے ہوئے اقبال کے تعلق سے کہتے ہیں ہمارے شاعر مشرق کی گردن، ہمارے شاعر مشرق کی گردن خطاب سر سے کچھ جھک سی گئی ہے. تو نہ کہ صرف اقبال کو جب سر کا خطاب ملا انگریزوں کی طرف سے تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اقبال کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اقبال نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا.
انہوں نے جو ہے نا بتایا کہ وہ ٹائٹل کو اقبال نے سر محمد اقبال ہوئے وہ اس کے پاس سے قبول کیا، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا جب تک کہ ان کے جو استاد تھے شمس العلماء جو ہے نا میر حسن صاحب، اس کو جا کے جو ہے نا مطلب کہ برٹش گورنمنٹ سے کہا کہ جب تک آپ مجھے تو خطاب دے رہے ہیں اور میرے استاد کو جو ہے نا یہ شمس العلماء کا خطاب اگر آپ ان کو دیں گے تو پھر میں جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ سر کا خطاب جو قبول کروں۔ خیر میں جو ہے وہ یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اقبال کی مشرقیت جو ہے نا وہ بڑی اجاگر ہوتی ہے ہر جگہ، کہ پہلے تو ایک بات دیکھیے کہ تھوڑا سا تقابل ہم کو کرنا پڑتا ہے ان جو اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ان کو سمجھنے کے لیے۔ تقابل یہ ہے کہ آپ یورپ کے جو لوگ یورپ کی ہسٹری پڑھے ہیں، یورپ کو جانتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا جو سب میں اہم چیز جو ہم کو نظر آتی ہے وہ فرینچ ریولیوشن ہے، اور وہاں پہ کرسچینٹی کی حکومت تھی پوری جو ہے نا یورپ کے اوپر، پاپا روم حکومت کرتا تھا، اور سب میں پہلے جس قوم نے بغاوت کی پاپا روم کے خلاف وہ جرمنس تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ چرچ کو، مذہب کو عقائد کے اندر اور حکومت کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ مذہب سارے لوگوں کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ جائیے دن بھر چرچ میں جو ہے نا مطلب کہ آپ سجدے کرتے رہیے، ٹکرے مارتے رہیے، ہم کو آپ سے کچھ کرنا نہیں، وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، مگر آپ کو کاروبار خسروی کے اندر، حکومت کے کاروبار کے اندر دخل دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ چیز بڑھتے بڑھتے فرینچ ریولیوشن تک آئی، اور انہوں نے تو سارے یورپ کو جو ہے ایک عجیب قسم کا انقلاب جو ہے نا برپا ہوا، اور مذہب کو افیون اور گانے سے تشبیہ دی جانے لگی، اور یہ جو ہے وہ آتے آتے یہ ہوا کہ کارل مارکس اٹھا اور اس نے جو ہے یہ بتایا کہ مذہب دراصل ایک افیون ہے، اور اس کو جو ہے وہ ختم معاشرے کے اندر پھیلنے پھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو یہ ہر جگہ اس کو تاریخ کا ایک عجیب انالیسس اس نے پیش کی کارل مارکس نے، اور یہ بتایا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو کچھ بھی ہے یہ مذہب کی وجہ سے ہے، اور مذہب کے اندر سوائے استحصال کے اور کچھ نہیں۔ اور جب پہلے اقبال نے کارل مارکس کے عقائد اور اس کی فلسفی کو جو ہے نا دیکھا تو ایک دم سے متاثر ہو گئے، اور اقبال نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، حفرا و سجودے سے نمارا و طوافے، بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجا دو، جو ہے میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور آپ دیکھیں گے جو ہے نا یہ اشعار کے اندر کتنی تیکھا پن ہے اقبال کی، جو اقبال کا دراصل مزاج نہیں ہے، اور یہ وہ ابتدائی زمانے میں جب جا کے یورپین ریولیوشن سے اقبال جب متاثر ہوئے تو ان کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا باغیانہ کلام اقبال کا جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے تھوڑا سا، مگر پھر ایک دم سے سنبھل کے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں، ایک دم سے سنبھل جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پرکھ لیا
تو پھر کالا مارکس سے کہتے ہیں کہ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش دھرا ہی کیا ہے آخر، خطوط خمدار کی نمائش مریض و قصدار کی نمائش، کہ تو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ تیری کتابوں کے اندر آخر ہے کیا جو دنیا جو ہے وہ اتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بات کے اندر بڑی حقیقت ہے کہ اقبال کا ایک شعر سنیے جو جس میں جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرما کی ہواؤں میں ہے عریاں بدن اس کا، سرما کی ہواؤں میں ہے عریاں بدن اس کا، دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو دشالہ، کہ جو امیروں کو دشالہ بناتا ہے سرما کی ہواؤں کے اندر اس کا بدن خود جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ عریاں ننگا ہے اور اس کو خود پہننے کے لیے کچھ نہیں مگر وہ امیروں کے لیے دشالے بناتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ چیز ایسی ہے جو سارے سننے والوں کو ایک دم سے متاثر کرتی ہے، اور اسی واسطے ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے، جتنے بھی کمیونسٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کمیونسٹ تھے، نعوذ باللہ، اور جو ہے نا مطلب کہ کوئی کہتا ہے کہ اقبال فلاں تھے۔ اقبال نے جو ہے وہ دیکھا کہ جب انہوں نے گیتا کے تصوف کا مطالعہ کیا اقبال نے، تو ایک شاعر تھے پوری طریقے سے جو ہے نا مطلب کہ متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بعد ہندو فلسفی کے بعد ایسے گوشوں کو اجاگر کیا ہے جو خود شاید ہندوؤں کی نظر میں بھی جو ہے نا نہیں آتے ہیں۔ تو اقبال ایک بہت بڑے اسکالر تھے اور وہ تنقید کا فن جانتے تھے، اور خود اپنے آپ کو اپنی جو ہے نا فلسفی کو بھی، اسلامک فلسفی کو بھی وہ جو ہے نا بہت غور سے انہوں نے مطالعہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ جب کہ مسلمانوں نے فلسفے کو ہاتھ لگایا اور فلسفے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور ہمارے پاس جو ہے وہ امام غزالی جیسے جو ہے نا خطاور جو ہے نا لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے نا اس کا مقابلہ کیا۔ اقبال نے اپنے پہلے ہی خطبے کے اندر، خطبات مدارس کے اندر، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے اندر، اپنے پہلے خطبے کے اندر ہی اقبال نے جو ہے وہ بتایا کہ کانٹ کے جو نظریات تھے، جو جرمن فلاسفر تھا اس میں، اور امام غزالی کی جو فلسفی تھی اس کے اندر بہت جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز تھی جس کو جو ہے وہ اقبال نے زندگی بھر اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اقبال کا ایک شعر سنیے، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی امت کو اقوام مغرب کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو ہے رسول ہاشمی کی قوم جو ہے نا، یہ اس کی ترکیب جو ہے وہ خاص ہے، یہ اس کو جو ہے نا آپ اقوام مغرب سے کمپیئر مت کرنا اس کو کبھی بھی۔ اور یہ جو ہے وہ یہ اس کے بعد آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ہے جو اسکول آف تھاٹ ہے، ہمارا سوچ و فکر ہے، وہ بالکل جو ہے وہ الگ ہے ان لوگوں سے جو ہے۔ میں آپ کے سامنے معمولی سی مثال جو ہے نا دے کے یا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر اقبال بولنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری جو فلسفی ہے اس کو عقل کی بنیاد کے اوپر نہیں پرکھا جا سکتا۔ اگر آپ عقل کی بنیاد کے اوپر پرکھنے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، تو یہ دین جو ہے نا عقل کی بنیادوں کے اوپر نہیں اترتا ہے۔
پورا نہیں کرتا. یہاں معاملات سارے کے سارے عشق کے اوپر چلتے ہیں. یہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو بات بول رہا ہوں بہت بڑی بات بول رہا ہوں. آپ لوگ بولیں گے کہ کوئی پڑھے لکھے یہاں اگر بیٹھے ہیں تو بولیں گے کہ لکھا الگ صاحب یہ کیا بات رہے ہیں. مگر میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو دین کی جو بنیاد ہے وہ عشق کے اوپر استوار ہے، نہ کہ عقل کے اوپر. اس واسطے اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. نمرود کی آگ کے اندر جو ہے وہ عشق جو تھا، یعنی یہاں پہ عشق سے مراد حضرت ابراہیم ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی کہ عقل تو ابھی کوٹھے پہ بیٹھی سوچ ہی رہی ہے، اور یہاں عشق کا عالم یہ تھا کہ اس نے جو ہے نا چھلانگ لگا دی ہے آگ کے اندر. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جائے. یہ جو ہے وہ یہ تھا نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. کہ یہاں جو ہے وہ اگر آپ سوچتے تو آپ یہ دیکھیے کہ عقل کا کیا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ ہوتا تھا. حضرت ابراہیم کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ ابا جان میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں جو ہے نا یہ کام جو ہے نا آپ کے بتوں کو توڑنے کا میں نے غلط کیا. مگر جو ہے نا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ پرستش کرنے والا ہوں واللہ واحد القہار کا، اور وہ قادر مطلق ہے. میں جو ہے نا وہ کسی چیز سے گھبرانے والا نہیں ہوں. میں تم کو جو کرنا ہے کر لو. آپ دیکھیں گے یہ ایمان یہ جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہماری فلسفی کی بنیاد ہے. اور مغربی فلسفی کی بنیاد نہیں ہے یہ. اور اس واسطے ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے. عقل جو ہے نا وہ نیک و بد سے عقل واقف نہیں ہے. خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے. خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے دل خرد سے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. بہت میں نے جو ہے نا بتایا کہ وہ یہ بات ایسی ہے. اقبال ایک جگہ عقل کو چراغ رہ گزر سے تشبیہ دیتے ہیں. عقل کو جو ہے چراغ رہ گزر کہتے ہیں. پہلے زمانے میں اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے اس کو چراغ رہ گزر کہتے ہیں. پہلے زمانے میں تو حکومت کی طرف سے چراغ لگائے جاتے تھے. اب تو خیر الیکٹرک لائٹ ہے اور جو نا سارا معاملہ ہی بالکل الگ ہے. تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ خرد سے خرد کیا ہے، چراغ راہ گزر ہے. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. کہ دل کے اندر کیا کیا ہنگامے پڑا ہیں وہ چراغ راہ گزر کو کیا معلوم ہے. کہ وہ تو گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ چراغ راہ گزر کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. تو عقل کو اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد عشق ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے
کہ اس کو جگہ جگہ اقبال نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جنون جو ہے وہ اقبال کے نزدیک ایک دوسری بڑی بہترین صفت ہے مسلمان کی، جو ہے نا وہ آپ کو مغرب کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ یہ جو ہے وہ چیز کیا ہے، ایک آپ دیکھیے کہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام کیا سر سید مرحوم نے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ سر سید مرحوم جو ہے بہت بڑے ریفارمر تھے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر ان کا نہ ہی صرف احسان ہے بلکہ احسان عظیم ہے، اور ہماری جو ہے جو آج کی تعلیمی پالیسی اور مسلمانوں کے اندر جو کچھ علم ہے اور خصوصاً مغربی علم، وہ سر سید ہی کی جو ہے نا دین ہے۔ اور ایک دوسرا سر سید کا بہت بڑا کارنامہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کو اردو میں لکھنا سکھایا۔ سر سید سے پہلے ہمارے علماء کبھی بھی اردو میں قلم نہیں اٹھاتے تھے۔ میں یہ بات کوئی مذاق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے میرے بھائیوں، پدوں میں باندھ لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا آپ دیکھیے کہ جتنی جو ہے وہ بڑی بڑی ہماری کتابیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں پوری یا تو عربی میں ہے یا فارسی میں۔ شاہ ولی اللہ رہنے دیجیے رحمۃ اللہ علیہ، یا حمید الدین فرحی صاحب رہنے دیجیے، یا کوئی رہنے دیجیے، ہر کوئی جو ہے نا مطلب کہ وہ کتاب لکھتا تھا تو یا تو فارسی میں یا عربی میں۔ حجت اللہ البالغہ کتاب جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ جو ہے نا مصر میں جو ہے وہ جامع ازہر کے اندر نصاب کے اندر داخل ہے، جس کی عربی دانی اور جس کے اندر جو ہے نا جو یہ ہے وہ عربوں کو جو ہے نا زانو ادب طے کراتی ہیں ان کے سامنے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب کہ پورے کا پورا عربی میں لکھتے تھے، کوئی اردو میں قلم نہیں اٹھاتا تھا۔ سر سید وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ہندوستان کے علماء کی کو جو ہے نا اکسایا اردو میں لکھنے کے لیے، اور آج خدا کے فضل سے آج اردو کسی دوسری زبان سے کم نہیں ہے جس کے اندر جو اردو لٹریچر ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ سر سید کا ہے۔ مگر سر سید نے جو ہے وہ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے جو اقبال جو ہے نا مطلب کہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سر سید نے تشخیص تو بالکل صحیح کر لی مرض کی کہ مسلمانوں کا مرض کیا ہے، مگر انجیکشن غلط دے دیا۔ یہ جو ہے نا یہ چیز ہے، کوئی علی گڑھیاں سے بیٹھے تو مجھے جو ہے نا مطلب کہ نکلنے کے بعد ماریں گے، مگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اور یہ اقبال کی تنقید ہے، یہ میری نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیے کہ جب اقبال علی گڑھ کالج گئے، جب طلباء علی گڑھ کالج نے اقبال کو بلایا ایک خطبہ دینے کے لیے، تو وہاں پہ اقبال نے ایک نظم لکھی طلباء علی گڑھ کالج کے نام۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اوروں کا ہے پیام، اور یہاں اوروں سے مراد سر سید ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم۔ طائر زیر دام کے، سر سید کو یہاں طائر زیر دام کہہ رہے ہیں، وہ پرندہ جو پنجرے کے اندر محبوس ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سارے کے سارے اسیر تھے، ہم سارے کے سارے غلام تھے برٹشرز کے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ ہے طائر بام اور ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
یہاں پہ جو چیز اقبال جو بتانا چاہتے ہیں علی گڑھ کالج کے طلباء کو وہ یہ ہے کہ سر سید بے پناہ متاثر تھے یورپ کی ترقی سے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلم امت بھی ترقی کر کے جو ہے وہ اس کے جو ہے نا شانہ بہ شانہ چلے یورپ کے، یہ ان کا، اور اس میں وہ بالکل حق بجانب تھے اور اپنے مشن کے انتہائی وفادار تھے. آپ اس کو دو رائے ختم نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں، جب جو ہے نا مطلب کہ وہ آپ دیکھیے کہ جب جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا انہوں نے، تو اس میں انہوں نے جو انالیسس کے اندر جو غلطی کی وہ یہ تھی، اقبال کہتے ہیں کہ اصل چیز تھی کہ ٹیکنک تھی یورپ کی جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا کے اوپر حکومت کی. یہ ان کا فلسفہ نہیں تھا، ان کے افکار نہیں تھے، نہ ان کا علم و ادب تھا، نہ ان کا مذہب تھا. یہ ان کی ٹیکنک تھی جو انہوں نے جو ہے نا ساری دنیا کے اندر ترقی کی. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سر سید نہیں سمجھ سکے. اور جب علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا انہوں نے، تو جو ابتدائی یونیورسٹی تھی جو سر سید کے زمانے میں تھی، ایک بھی جو ہے نہ فزکس پڑھائی جاتی تھی، نہ کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی، نہ انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی، نہ میڈیکل میڈیسین پڑھائی جاتی تھی، کچھ نہیں، صرف ادب اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا. اور وہاں کے جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے جو ہے نا مذاہب وہ تھے، ان لوگوں کو لوگ یہی سمجھتے تھے پڑھا لکھا ہونا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی فلسفہ جو ہے نا مطلب فلسفے پہ بات کرے، گوئتے اور کانٹ پہ بات کر سکے، برگساں کے فلسفے کے اوپر بات کر سکے تو ہی آدمی تعلیم یافتہ میں ہوتا تھا. مگر جب آپ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی اگر آپ پڑھیں گے، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، مرحوم انتقال ہو گیا ضیاء الدین شکیب صاحب. میں جب بی ایس سی سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں تھا، میں بی ایس سی میں، تو ضیاء الدین شکیب کے بھتیجے تھے جو میرے دوست تھے. میں ان کے ساتھ ضیاء الدین شکیب صاحب کے گھر کو گیا ملنے کے لیے. ہم نوجوان تھے اور وہ تھے، تو میرے سے پوچھنے لگے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرے سے کہنے لگے یہاں اگر تعلیم یافتہ کہلانے کا شوق ہے تو فلسفہ پڑھو، ادب پڑھو، یہ کیا پڑھ رہے کیا؟ ضیاء الدین شکیب جیسا انسان، وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، ظاہر ہے ڈبل ماسٹرز تھے وہاں سے. تو ان کا جو ہے جو ذہنی رجحان تھا وہ وہی تھا جو علی گڑھیانس کا ہونا چاہیے. یہاں پہ کئی تقاریب ہوئے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کتنی دیر باقی ہے. ٹائم کیا ہوا؟ جی آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. چلیے تو 10 منٹ ہاں اور 10 منٹ تک بول سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو جب جو ہے یہ تھا کہ وہاں پہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے، اور چونکہ سر سید اپنے پاس کے انتہائی دیانتدار انسان تھے، اس لیے اللہ نے ان کی دیانتداری کا جو وہ تھا اس کا بدلہ دے دیا. اور بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اللہ کے فضل سے آج وہ ہمارا ایک بہت ہی انتہا سے زیادہ معتبر ترین ادارہ ہے ہمارا مسلمانوں کا. اور وہاں پہ آج انجینئرنگ بھی، میڈیسین بھی، اور دنیا بھر کے پورے جتنے جو ہے نا ممکنہ یونیورسٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے وہ جو ہے نا پورے فیکلٹیز موجود ہیں. اور سوالی بھی ہے تو ساری جو ہے نا چیزیں وہ اب وہاں پہ آ گئی ہیں. اور یہ جو ہے وہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ سر سید نے اس کا قیام کیا تھا. تو یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا تھا. دوسری چیز وہ یہ تھی کہ یورپ میں چونکہ وہ لوگ چرچ جو ہے نا سیاست میں
چرچ کی جو ہے نا حکومت تھی، اور پورا کا پورا پاپائے روم پورے یورپ کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور ان کی جو مذہبی عدالتیں تھیں وہ جو ہے نا انتہا سے زیادہ آپ اس طریقے کے فیصلے دیتے تھے جس طرح سے ہم لوگوں نے سب سقراط کے تعلق سے پڑھا کہ اس کو زہر کا پیالہ جو ہے نا مطلب کہ پلا دیا، کیوں کہ اس کا جو ہے نا مطلب کہ کشش سیخل کے تعلق سے اس کا جو نظریہ تھا وہ چرچ کے عقیدے سے ملتا نہیں تھا۔ انہیں بتانا کہ بھائی دیکھیے میں ایک پر کو ہوا میں اچھال رہا ہوں اور ایک کوائن کو، اور کوائن پھٹ سے جو ہے نا زمین کے اوپر آ جا رہی ہے اور پر نہیں آ رہا ہے، تم جو ہے نا مطلب کہ یہ کشش کے اس کو سمجھو تم جو ہے نا مطلب کہ، مگر چرچ کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کو جو ہے نا مطلب کہ وہ موت کا کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ کئیوں کو انہوں نے جو ہے نا موت کی سزائیں سنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بہترین مضمون ہے، وہ جو ہے نا آپ پڑھیے گا ضرور، کہ یورپ کی جو یہ عدالتیں تھیں اس کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، ایک جگہ بڑا تخلیقی مضمون ہے مولانا آزاد کا۔ تو خیر میں جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے تو جب یورپ میں فرینچ ریولوشن آیا تو وہ پورے یورپ میں پھیل گیا، اور سارے یورپ نے مذہب سے کہہ دیا کہ اب سیاست کے اندر آپ کا جو ہے وہ عمل دخل برداشت نہیں ہوگا۔ تو مذہب کو جو ہے نا سیاست سے کاٹ کے بالکل الگ کر دیا گیا، اور مذہب اور سائنس، مذہب اور جو ہے نا مطلب کہ سیاست دو بالکل الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ پوپ کو کہا کہ تم اپنے نظریات جو ہے نا وہ چرچ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کرتے رہو، جن کو آنا ہے چرچ میں آئیں گے، جن کو نہیں آنا ہے نہیں آئیں گے۔ اور وہی حال آپ دیکھیے کہ یورپ میں ہر جگہ ہوا، چرچ آف انگلینڈ کا بھی وہی حال ہوا، ملکہ سے کہہ دیا گیا کہ تم اب سیاست کے اندر دخل نہیں دیں گے، چرچ آف انگلینڈ کی جو ہے نا سرپرستی کرتے ہوئے اپنے پیلس میں بیٹھے رہو، اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کے اندر ان کو آنے کا کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ تم کو جس طریقے سے زو کے شیروں کو پالتے ہیں نا اس طریقے سے پالیں گے جو ہے، اور یہ حال کر کے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب لیجیے اقبال کو، اقبال جو ہے نا جب یہ اس چیز کا مطالعہ جب یورپ میں رہتے ہوئے اقبال نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو پہلا ریاکشن جو اقبال کی طرف سے آیا وہ یہ تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور یہ چونکا دینے والا اسٹیٹمنٹ تھا اقبال کا، اور کہتے ہیں جو ہے وہ کارل مارکس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، زمانے کار اگر مزدوروں کے ہاتھ میں ہو پھر کیا، طریقے کو ان میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جمال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ جو ہے نا بتائیں وہ اس واسطے کہتے ہیں کہ اپنی امت کو خیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ یہ یورپ کو اس کی ضرورت تھی کہ وہ اس طریقے سے بٹھا دے، کیونکہ چرچ کے مظالم بے انتہا بڑھ گئے تھے، مگر آپ دیکھیں گے اسلامی دنیا کے اندر ایسا کوئی آپ کو جو ہے نا مطلب کہ وہ نظر نہیں آتا۔ جو ریولیوشن اسلام نے برپا کیا وہ ریولیوشن تو جو ہے وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جنگ بدر کے بعد جو قیدی آپ کے پاس ہاتھ آئے تھے آپ کے، ان لوگوں میں سے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو اس میں سے کچھ 7 اور 8 نے کہا کہ ہم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں عربی۔
کہا کہ تم سے کسی قسم کا کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی خون بہا تم سے نہیں لیا جائے گا، تم لوگ مدینے کے بچوں کو ایک ایک قیدی جو ہے مدینے کے 5 6 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، صرف یہ تمہاری طرف سے فدیہ ہو جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا وہ پیاس پیدا کی مسلمانوں کے اندر کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 50 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کا نصف تر ناپ کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں میں یہ باتیں ساری کی ساری ایسی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ میری بات کی تحقیق کرنا ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب المامون پڑھیے۔ المامون جو ہے وہ خلیفہ تھا بنو امیہ کا، اور اس نے جو ہے نا اس کے زمانے میں میدان میں جو ہے نا مطلب کہ وہاں کے جو آپ کے عرب کے بڑے بڑے میدانوں میں ریگستانوں کے اندر انہوں نے تجربات کر کے زمین کا جو ہے نا وہ نصف تر ریڈیس ناپ دیا تھا، اور آج کی جو موجودہ تحقیق کے حساب سے جو نصف تر جو دنیا میں ناپا جا رہا ہے وہ چند کلومیٹر کم ہے بس، سے جو نا اتنی اپروکسیمیشن تک یہاں تک کہ جو نا کی ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز جو آپ لوگوں کو جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یونان جہاں پہ جو ہے وہ جس کے اوپر آج یوروپینس جو ہے نا وہ بڑا ناز ہے یونان کے اوپر، یوروپینس کو، اس کی چھوٹی سی جو ہے نا تاریخ آپ سنیے۔ وہ جو ہے یہ تھا کہ یونان کے اندر جو فلسفہ تھا، اس فلسفے کے وجہ سے یونانی یہ سمجھتے تھے کہ یونان جو یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں جو ترقی نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یونان کا فلسفہ جو ہے نا وہ ہے جو ان لوگوں کو ترقی کرنے نہیں دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جتنی فلسفے کی کتابیں تھیں وہ پوری کی پوری ایتھنس کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری کے اندر رکھ کے اس کو جو ہے نا قفل لگا دیا، اور وہاں پہ جو بھی بادشاہ آتا تھا قیصر روم، وہ اپنا ایک نیا تالا اس کے اوپر ڈالتا تھا اور اس کو نبت و افلاس اور جو اس کا ایک خزانہ سمجھتے تھے وہ لوگ، اور اس کو ہاتھ لگانا بھی جو ہے نا گناہ سمجھتے تھے۔ اور اس کی پوری جو کتابیں تھیں پوری اس کے اندر جو سقراط کی اور ان کی اور ان کی مغربی فلسفے کے اوپر لکھی ہوئی پوری کتابیں وہاں پہ موجود تھی یونان کے اندر۔ اور جب خلیفہ مامون الرشید اس پہ بیٹھا، بغداد کے اس کو ملی جو ہے نا مطلب کہ خلافت ملی، تو اس نے روم کے جو ہے نا ایتھنس کو کہلا بھیجا کہ تم لوگ تو اس کو صدیوں سے جو ہے نا قفل ڈال کے رکھے ہو، کیا اگر جو ہے نا مطلب کہ ہم کو چاہیے وہ اگر تم دے سکتے ہو تو دے دو، تم کو تو نہیں چاہیے ہو۔ تو ان لوگوں نے جشن منایا اور کہا کہ لے جاؤ جو ہے نا مطلب کہ پورا یہ دلندراگی کا خزانہ جو ہے نا ہمارے پاس سے لے کے جاؤ۔ اور وہ پورے کا پورا بغداد آیا، اور وہاں پہ مامون الرشید نے جو یونانی زبان جاننے والوں کو بلایا اور ان ساری کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا، اور جو یورپین علوم تھے اس کی نشات ثانیہ جو ہے نا مطلب کہ وہ بغداد میں ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے میرے بھائی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہاں سے بھی کوئی حکمت کی بات سنو تو اس کو اپنا ورثہ سمجھو
اور اس کو فوری لپک کے لے لو. اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو چین جاؤ. اور مسلمانوں کے اندر علم کی وہ پیاس پیدا کی جو ہے نا مطلب جس کو آج دیکھ کے ساری دنیا کے جتنے بھی جو ہے نا تنگ نظر مورخین نہیں بلکہ گبن جیسا شخص جو ہے نا معترف ہے کہ آج یورپ کی جو کچھ بھی ترقی ہے وہ سب عربوں کی وجہ سے ہے. اور عربوں نے ہی بتایا کہ یورپ کی جو ہے نا وہ علم و ادب کی کیا جو ہے نا وہ کیا تھا. کون تھا سخرا؟ کہاں جانتے تھے یورپینس کون تھا جو ہے نا. تو میرے بھائیوں یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کو سامنے رکھ کے اقبال نے اپنا جو ہے وہ یہ کیا. اس میں آخر میں جو چیز میں آپ کے سامنے 1-2 منٹ کے اندر بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر سب سے بڑا جو الزام جو لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تلوار کے زور پہ پھیلا. اور جب وہ جو بیمان کیا نام تھا اس نے جو ہے نا کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے رنگیلا رسول کتاب لکھی تو ایک جو ہے نا مطلب کہ وہ پنجاب کے ایک مسلمان بچے نے اس کا قتل کر دیا. تو گاندھی جیسا شخص بھی کہہ دیا مسلمانوں کی فیصلہ کن طاقت ہمیشہ سے تلوار رہی ہے اور ہے. میرے بھائیوں یہ جو ہے نا مطلب کہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تلوار اٹھاتے ہیں، ہم نے تلوار اٹھائی ہے. اور یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ آپ سنیے کہ اقبال مسلمانوں کو جہاد کے اوپر اقبال کیا کہتے ہیں. وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ ہے سب سے پہلے تو اقبال جو ہے نا اپنے مرشد اعلیٰ مولانا روم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میرے پہ جو ہے نا نقطۂ جو ہے نا جہاد کیا ہے یہ میرے کو بتائیے. تو اقبال کو جو ہے نا مولانا روم کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے نقش حق را باہم حق شکن برز زیادہ دوست سنگ دوست سنگ. کہ میرے بھائیوں یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کا جو جہاد ہے وہ دوسری قوموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ایک دوست دوسرے دوست کو جو ہے نا مطلب کہ وہ روکتا ہے اپنا ہاتھ پکڑ کے کہ تو یہ کام نہ کرنا. آپ سمجھے اقبال نے ایک بڑی بہترین مثال جو ہے نا دی ہے اس کی. ایک بچہ چاقو لے کے گھوم رہا تو ماں آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. یہی اسلام کا جہاد ہے، یہی اسلام کا جہاد ہے. میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو مہربان ہوں مجھے نامہربان سمجھائے تو کیا جو ہے نا میں مہربان ہوں تیرے ہاتھ سے چاقو چھین رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ تو مجھے نامہربان سمجھ رہا ہے، اپنا دشمن سمجھ رہا ہے. نہیں میں تیرا دشمن نہیں ہوں. یا برس جاتے دوست سنگے دوست سنگ. تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیے کہ اس کے بعد میں ایک 2-4 اشعار کی اقبال کی ایک نظم ہے وہ سن لیجیے گا. اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ میں اپنے اس کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ جو ہے جب یہ سنا تھا کہ جہاد جو ہے نا مطلب کہ کو حرام قرار دے دیا ہمارے پاس کے بعض لوگوں نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کے پاس جہاد حرام ہے. اور
اس کی وجہ سے ہاں ہو گیا ٹھیک. تو انشاءاللہ پھر کبھی اور ایک چھوٹی سی نظم دی اقبال کی جہاد، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر ٹائم ہو گیا ہے اور لوگ وضو کرنے جانا چاہ رہے ہیں اور رک بھی گئے بس. تو ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کو جو ہے نا ہمارے فلسفہ اور سائنس اور ہمارے علوم و فنون کو صحیح طور پہ سمجھنا اور ان کے انالیسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم حضرات. کیا تعریف کی جائے کتاب کی کہ عنوان سے مختلف شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے سامنے جس کا ذکر نہ ہوا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خطیب اس طرح سے ہم سے تعاون کرتے ہیں کہ آج پتہ ہے آپ کو کہ جن سال کی تقریب تھی جن کے بلیٹن جن کے نام سے تھے وہ مزاج کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ خالد صاحب نے ہماری خواہش پوری کی اور اتنا بہترین لیکچر اور یہ لیکچر کی تعریف میں کیا کروں. مجھے خود اس کا اعتراف ہے کہ ایسا مواد پیش کیا گیا ہے کہ شاید اگر اس کا جب کوئی تھیسس لکھ کے دیا جائے تو شاید پی ایچ ڈی کے لیے ایک اعلان اور ہے کہ ہمارے یہاں محفل کی جانب سے شکوہ اور جواب شکوہ کی کاپیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. اس کے دام 30 روپے، لیکن اگر کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ بغیر معاوضہ دیے گئے تو لے جا سکتے ہیں تاکہ یہ شکوہ اور جواب شکوہ یہ بنیادی امت کا ایسا کلام ہے جس سے ہمارے یہاں اچھے ہر طرح کے سبق ملتے ہیں. مجھے کبھی تو ہے کہ آپ نہ صرف ایسی کتاب سے استعمال نہ کریں گے بلکہ مجھے جا کر یہ بچوں کو بھی اس سے استعمال کا موقع دیں گے. شکریہ. دعا حضور کی ہے میں خاص ہمارے اعلامیے میں آیا